بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کی پاکستان میں نمائندہ اسٹر پیریز نے منگل کو بتایا کہ IMF کا ایک مشن 2 نومبر کو پاکستان کا دورہ کرے گا، جس کا مقصد ملک کے موجود $3 ارب کے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے پہلے جائزے پر بات چیت کرنا ہے۔ پاکستان کو IMF سے رواں برس جولائی میں پہلی قسط کے طور پر $1.2 ارب موصول ہوئے تھے۔ IMF کی جانب سے قرضے کی منظوری کی بدولت پاکستان نہ دہندہ ہونے سے بچ گیا تھا۔ رائٹرز کے مطابق پاکستان میں IMF کی نمائندہ اسٹر پیریز روئز نے بتایا، ناتھن پورٹر کی قیادت میں IMF کی ٹیم موجودہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت پہلے جائزے کے لیے 2 نومبر سے پاکستان کا دورہ کرے گی۔ IMF سے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ میں یہ طے پایا تھا کہ لگ بھگ $1.2 ارب پہلی قسط کے طور پر ادا کیے جائیں گے، جبکہ بقیہ $1.8 دو مزید جائزوں کے بعد دو ایک ساتھ میں پاکستان کو 9 مہینے کے دوران ملیں گے۔ 9 ماہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے بارے میں معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ مختصر مدت کے لیے کسی ملک کی معاشی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے IMF کی طرف سے فراہم کی جاتی ہے۔ یہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی سے مختلف ہے۔ پاکستان اور IMF کے درمیان ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کے تحت 2019 میں $6.5 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کا معاہدہ طے پایا تھا، لیکن قرض کی آخری قسط کا اجرا گزشتہ سال نومبر سے تاخیر کا شکار تھا۔ اس دوران پاکستان کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہوتا گیا اور عارضی طور پر معاشی دشواریوں کو دور کرنے اور معاشی اصلاحات لانے کے لیے پاکستان کو اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی صورت میں عارضی حل دستیاب ہوا۔ عالمی مالیاتی ادارے کے ساتھ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدے کے کچھ مثبت اشارے پاکستان کی معیشت میں نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اور نہ صرف اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار میں بہتری آئی ہے، بلکہ امریکی ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں بھی قدرے استحکام آیا ہے۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں ہوئی ہے جب رواں ماہ ہی پاکستان کے مرکزی بینک نے کہا تھا کہ پاکستان نے IMF سے $4.5 ارب کے امدادی پیکج کے حصول کے لیے ہدف حاصل کر لیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کا کہنا تھا کہ پاکستان خالص بین الاقوامی ذخائر اور ملکی اثاثوں کے حوالے سے طے شدہ دیگر اہداف آسانی سے پورے کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ مرکزی بینک کے مطابق IMF کے ساتھ یہ معاہدے کے تحت پاکستان نے یہ ہدف ستمبر کے آخر تک پورا کرنا تھا۔